رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن میں ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی آخری کتاب ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مکمل زندگی کا طریقہ ہے۔ قرآن کی سچائیوں، انصاف، صبر، محبت اور نیکی کا درس دیتا ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جو علامہ اقبال کا شعر میں نے سنا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان تب تک عزت دار تھے جب تک وہ قرآن کی فرمانبردار اور تابع تھے، تب تک مسلمان عزت دار تھے۔ لیکن آج کل دیکھیے مسلمان ذلت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، قرآن سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آج کل کے مسلمان ذلت میں ہے۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور یہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، یہ معاشرے کے دل کا سکون ہے اور یہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ قرآن ہے یہ، قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور یہ ہمارے، اور آج کل دیکھیے آپ جو آج کل کے نوجوان نسل ہے وہ موبائل فون، سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ وہاں جائیں تو کہتے ہیں دل کا سکون نہیں ہے، یہاں جائیں تو معاشرہ بگڑ گیا ہے، وہاں دیکھیں کہتے ہیں دل کا سکون نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی دل کا سکون نہیں اور معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی تو کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن وہ آج اگر آپ دیکھیں گے اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے جیسے وہ اتارے گئے۔ لیکن قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کتنی اعلیٰ، کتنی شان والی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور ہم دیکھیں ہر کسی گھر میں قرآن ہے، ہاں ہر کسی مسلمان گھر میں قرآن ہے، لیکن دیکھیں ایک کونے میں پڑا قرآن ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ، بس نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہ صرف اس کی تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آخر پر اعلیٰ حضرت کی بشارت، دل میں ہو قرآن کا نور زباں پر ہونا، دل میں ہو قرآن کا نور زباں پر ہونا، یہی ہے رضا بندگی کی بات۔ وہی رب ہے جس نے قرآن اتارا، وہی رب ہے جس نے قرآن اتارا اور احمد کو رحمت للعالمین بنایا۔ ہر شے میں ہے جلوہ قرآن نمایا، ہر شے میں ہے وہ جلوہ قرآن نمایا، نگاہ رضا ہو تو سب کچھ نمایا۔